قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہمارے اس ادارہ کے منتظم اور متولی برادر محترم حضرت مولانا آصف معاویہ صاحب اور ان کے ساتھ جملہ ان کے احباب معاونین مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ مدارس دینیہ اور علماء کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج اس گاؤں میں بھی اللہ رب العزت نے ایسی خوش نصیب بچیاں پیدا کر دیں جس کا سبب اور وسیلہ قاری آصف صاحب بنے کہ یہاں بخاری شریف پڑھائی گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ محض اللہ کا انعام ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث کی سب سے معتبر ترین کتاب ہے، اور اس میں چونکہ بہت تفصیل ہے، بڑے بڑے حضرات مشائخ علماء سے ہم سنتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے پڑھتے بھی رہتے ہیں، اس میں بہت ساری علمی مباحث ہیں۔ عمومی مجمع میں اس کی نہ تو ہر علماء تو سمجھتے ہیں، لیکن عام مجمع میں نہ تو سمجھنے کی سکت ہوتی ہے، نہ ان کو ضرورت ہوتی ہے ان باتوں کی۔ بعض دفعہ کوئی علمی بات اور علمی بحث ہو تو اس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اب کیا شروع ہو گیا سلسلہ۔ تو میں دو چار باتیں جو اس حدیث پاک سے متعلقہ، سب سے پہلے اپنے آپ کو محتاج بنا کے جو مجھے ضرورت ہے، ہم کو ضرورت ہے، اس وقت کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، پوری کتاب میں باب بدء الوحی سے لے کر اس آخری باب تک، ہر باب میں ترجمۃ الباب کے اندر امام بخاری اس باب کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی آیت مبارکہ ضرور ذکر فرماتے ہیں، اور اس کی حکمت علماء نے جو لکھی ہے، مشائخ نے جو لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل قرآن کریم کو براہ راست سمجھنا یہ امت کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی جو آج کل ہمارے ہاں ایک فتنہ عمومی طور پر چلا ہوا ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا ویسے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے لوگ متاثر ہو کے کیا کرتے ہیں، وہ جی ہم نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہم خود ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، صرف قرآن کریم نہیں، ہم دنیاوی جو علوم و فنون ہیں ان میں بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ جب تک استاذ کی نسبت نہ ہو تو پڑھنے والے کو اس سے پورا نفع حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سائنس کی ساری کتابیں رکھ لے، انگلش لغت ساتھ رکھ لے اور ساری چیزیں ساتھ رکھ کر وہ ان کو پڑھنا شروع کر دے، اور ان کو پڑھنے کے بعد وہ کہیں بیٹھ کر اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھ کے نسخے دینا شروع کر دے، تو آپ بتائیں قانونی طور پر جرم ہے یا نہیں؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ وہ کہے جی مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے دوائیوں کی تاثیر کا بھی پتہ ہے، مجھے بیماریوں کا بھی پتہ ہے، میں نے سارا کچھ پڑھا ہے، لیکن جو تجربات اساتذہ کے سامنے بیٹھنے سے حاصل ہوتے ہیں وہ اسے حاصل نہیں ہے، تو کوئی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، اب اس کلام اللہ کو ہر انسان کیسے سمجھے گا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لطیف نقطہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ کلام پاک کا سمجھنا موقوف ہے احادیث رسول اللہ، اور پھر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں سمجھ سکتے،
ہمارے استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بخاری کے سبق میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، ادراہ تفنن اور لطیفہ کہ ایک صاحب تھے، وہ انہیں بڑا شوق تھا کہ جی میں حدیث پر عمل کرتا ہوں، میں حدیث پر عمل کرتا ہوں۔ تو ایک دن وہ مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، اور مصلی پر کھڑے ہو کے یوں ہل رہے ہیں، کھڑے ہو کے ہلی جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے بندے کیا ہوا، آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، پہلے تمہارا عمل بھی یہ نہیں تھا۔ کہا جی حدیث میں آتا ہے۔ کیا آتا ہے حدیث میں؟ کہ جی ہل ہل کے نماز پڑھو۔ کہا کہاں ہے حدیث میں؟ اب وہ حدیث پاک یہ ہے کہ جو تم میں سے امام بنے اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، ہلکی۔ اب کاتب نے جگہ کی کمی کی وجہ سے اس یا کو یوں بڑا لکھ دیا جس کو اس نے ہل کے پڑھ لیا۔ حال تو یہ ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ماہرین فن سے اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر بھٹک جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو باب بدء الوحی سے شروع کیا ہے اور اس کا اختتام کتاب التوحید پر کیا ہے۔ اب ابتدا وحی سے ہے اور اختتام کتاب التوحید پر ہے، اور اس کتاب التوحید کا دوسرا نام رد جہمیہ بھی ہے کہ اس وقت جو فتنے اٹھے ہوئے تھے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اسلوب اپنایا ہے کہ جس کتاب کی ابتدا وحی سے ہوئی ہے اس میں طہارت کے مسائل، اس میں نماز کے مسائل، اس میں زکوٰۃ کے مسائل، اس میں نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، جہاد کے مسائل، سیرت، مناقب، سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتنوں کی سرگوبی، اور اس میں بھی ہمارے لیے ہم جیسے طالب علموں کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ مخالف خواہ کیسا ہی برا اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن انداز اس کے لیے علمی تقابل کا اپنایا جائے، لڑائی جھگڑے کا نہیں۔ اور اس پر سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ کیسے امام تھے، اللہ اکبر۔ امام شافعی ان کے استاذ ہیں، یہ شاگرد ہیں، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت امام شافعی کو ہوئی، اور خوشخبری یہ دی کہ احمد ابن حنبل کو جنت کی خوشخبری دے دو لیکن الا تصیب البلوى، اس بات پر کہ کچھ مشقت آئے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا، ان میں دو نام آتے ہیں، کہ امام مزنی کا آتا ہے، ایک اور ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھیجا۔ وہ امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس وقت ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جن لوگوں کی حکومت تھی، جو صاحب اقتدار تھے، وہ قرآن کو مخلوق کہتے تھے، اور امام احمد ابن حنبل کا موقف یہ تھا کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اس پر امام صاحب کو جیل بھی ہوئی، اور صرف جیل نہیں ہوئی، امام صاحب کو جب آپ کا آخری وقت تھا نا تو بیٹا پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت کا جو ایک مشہور ڈاکو تھا نا، امام صاحب اس کے لیے دعا کرتے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تشریف لیں بس۔ تو امام صاحب جو ہیں امام احمد ابن حنبل، وہ اپنے اس موقف پر تھے کہ قرآن کریم اللہ کا کرتا، وہ اپنے بیٹا موجود ہے پاس میں، تو اس وقت وہ ایک بڑا ڈاکو تھا جو جیل میں امام صاحب کے ساتھ تھا، تو اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ تو بیٹے نے ایک دن کہہ دیا، ابا جی آپ اس کے لیے کیوں رحم کی دعا کرتے ہیں؟ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ جب میں جیل میں تھا اور مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جاتا تو وہ ڈاکو یہ کہا کرتا تھا کہ امام صاحب میں ڈکیت ہوں، چوری کرتا ہوں، ڈاکے ڈالتا ہوں، اور مجھے یہ بے شمار کوڑے مارتے ہیں، میں اپنا
جرم قبول نہیں کرتا، میں اپنی چوری کی ہوئی، ڈکیتی کی ہوئی اسے قبول نہیں کرتا، آپ دین کے لیے مار کھا رہے ہیں تو آپ کے قدم میں جو ہے نا وہ آپ کے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے، آپ کو مضبوط رہنا ہوگا۔ اور امام صاحب کو کوڑے مارنے کے لیے جلاد مختلف ہوتے تھے، صرف ایک جلاد 2 کوڑے مارتا تاکہ پوری طاقت کے ساتھ ان پر ظلم کیا جائے، اور 17 کوڑے امام صاحب کو مارے گئے۔ اور فرمایا وہ کوڑا اتنا سخت اور اتنا وزنی ہوتا تھا کہ اگر ہاتھی کو مارا جائے نا تو اس کی چیخیں نکلیں، لیکن انہوں نے یہ برداشت کیا، کس لیے؟ اور پھر پابندی لگی حکومت کی طرف سے کہ آپ حدیث کا درس نہیں دے سکے۔ اندلس کے ایک محدث تھے، انہیں پتہ چلا، یہ میں بات پوری کر لوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ پیغام بھیجا نا شاگرد کے ہاتھوں، تو حضرت امام ابو احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے حضرت کعب کی سنت ادا کرتے ہوئے جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، انہوں نے اپنا کرتا اتار کر دیا تھا، تو امام احمد ابن حنبل نے جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ کرتا اس خوشخبری لانے والے کو دیا۔ جب وہ واپس امام شافعی کے پاس آئے تو امام شافعی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ کرتا تو تمہارا حق ہے، یہ تو میں تم سے نہیں لیتا، لیکن اسے پانی میں کچھ دیر بھگو دو، وہ پانی میں بطور تبرک پی لوں گا، میرے لیے وہی کافی۔ تو اللہ رب العزت نے علماء سے، دین کی خدمت کرنے والوں سے کام لیا ہے۔ تو وہ اندلس کے ایک محدث جو ہیں وہ امام احمد ابن حنبل کے پاس اس زمانے میں آئے جب حکومت کی طرف سے پابندی تھی کہ آپ حدیث کا درس نہیں دے سکتے۔ اب وہ آئے تو امام صاحب نے کہا میں تو قانون کی پابندی کرتا ہوں، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا حضرت میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور مجھے علم کا شوق ہے، حدیث کا شوق ہے، حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا اچھا پھر ایسے کرو، دن میں کسی بھی وقت ایک بھکاری اور سائل کی حیثیت سے دروازے پہ آ جایا کرو، جتنی دیر میں کسی سائل کو کچھ دیا جاتا ہے میں تمہیں حضور کا ارشاد سنا دیا۔ تو یہ احادیث مبارکہ کا جو علم ہے یہ بڑی محنتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہمارے لیے تو یہ کتاب کا مل جانا آسان سی بات ہے نا، جس میں 7500 اور کچھ حدیثیں، ایک روایت کے مطابق 7575 مختلف تکرار، اور ان ساری یہ ایک الگ بات ہے۔ اتنی ساری حدیثوں کا مجموعہ اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے دے دیا، اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس میں سورہ شعراء کی غالباً آیت ہے یہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ کن کے اعمال کا وزن ہوگا وہ آپ نے آگے وضاحت فرما دی کہ ان اعمال بنی آدم توزن، سارے بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ اب ان میں مسلمانوں کے بھی تولے جائیں گے، کافروں کے بھی تولے جائیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اعمال کا وزن کافروں کا بھی ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا نہیں، وہ ان کے ضائع ہو گئے نا، انہوں نے ایمان کے بغیر اعمال کیے۔ یاد رکھیے اعمال تولے جائیں گے، اور صرف اعمال نہیں تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ ہم جو بولتے ہیں نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، ہر چیز اللہ کی گرفت میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا نا تو وہاں بندہ اللہ بندے سے پوچھیں گے کہ یہ بتا یہ جو کچھ میرے فرشتوں نے تحریر کیا ہے، نوٹ کیا، تو ان سے کسی بات کا انکار کرتا ہے؟ تو تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، وہ مانے گا کہ میں نے سب کچھ کیا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا پھر تلواؤ ان اعمال کو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان بڑی ساری زندگی عبادت میں گزری۔ ایک دن یوں ہی دل میں خیال آیا، باہر نکلے نا، موسم اچھا تھا، اس اچھے موسم کی چاہت میں، خوشی میں باہر نکلے۔ باہر ان کی کسی خاتون سے بات چیت ہو گئی، اس میں وہ کسی گناہ کے مرتکب ہو۔ اب جب گناہ کے مرتکب ہوئے تو احساس ہوا، بعد میں غسل کے لیے چشمے پر گئے، وہاں گئے تو اب انہیں احساس ہو گیا کہ مجھ پر نزع کی کیفیت طاری۔ فرمایا کہ
اس نے اس اللہ والے نے، غلطی تو اللہ والوں سے بھی ہو جاتی ہے نا، اولیاء جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتے، معصوم نہیں ہوتے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جب احساس ہوا، توبہ کی، تو ساتھ ہی ان کے تھیلے میں کچھ روٹیاں تھیں۔ عبداللہ بن مبارک لکھتے ہیں انہوں نے کسی سائل کو دیکھا، ضرورت مند کو دیکھا، تو ساتھ والے کو اشارہ کر کے کہا کہ یہ اس کو دے دو۔ فرمایا روح قبض ہو گئی، اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، اللہ نے فرمایا کیا لے کر آئے ہو؟ ساری زندگی کی عبادات ایک طرف، وہ جو ایک گناہ تھا اس کی وجہ سے وہ عبادات ساری کی ساری ہوا ہو۔ اللہ نے فرمایا ظلم نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے۔ فرمایا پھر وہ جو آخری لمحے کا صدقہ تھا، اللہ نے اس کی برکت سے ان کی بخشش کر۔ تو عمل چھوٹا یا بڑا، حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی بھی گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے۔ اعمال تولے جائیں گے، اعمال کی تعداد شمار نہیں ہوگی کہ کتنا کیا ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں نا علماء سے کہ بعض ایمان لانے والے صحابہ اکرام ایسے بھی ہیں کہ ایک سجدہ نہیں کیا اور نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی کہ اس پر جنت واجب، جنت واجب ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں جہاں معتزلہ کا دوسرے باطل فرقوں کا رد کیا ہے، تو وہاں اس بات کو بھی ثابت کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مومن مسلمان مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین طرح کے دفتر ہر بندے کے آئیں گے، نیکیوں کا ہے، برائیوں کا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے شکرانہ، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ فرمایا ایک بندہ آئے گا کل قیامت کے دن، اس کے اعمال میں کچھ بھی نہیں، اللہ فرمائیں گے بندے آج ایسا دن ہے کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ فرمائیں گے جا تیری ایک پرچی ہمارے پاس ہے جس میں کلمہ شہادت ہے، اللہ اس کی بنیاد پہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو یہ حدیث پاک میں اس میں ایک راوی ہیں احمد بن اشکاب، جو پہلی حدیث ہے اس میں امام حمیدی امام بخاری کے استاذ ہیں، اجلہ اساتذہ میں ہیں، ان سے لائے پہلی حدیث، اور آخری حدیث احمد بن اشکاب۔ اس میں علماء نے ایک لطیف بات یہ لکھی ہے کہ دونوں کا مادہ حمد ہے، تو امام بخاری نے کتاب کا آغاز بھی حمد سے کیا ہے، اختتام بھی حمد سے کیا ہے، یعنی اپنے استاذ کے اس نام کا ذکر کیا ہے جس میں تعریف کا پہلو ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ہیں، اور ان 2 کلموں کی حقیقت کیا ہے کہ حبیبتانی الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اب ذہن میں یہ بات جاتی ہے جب اللہ کو محبوب ہیں تو پتہ نہیں کتنے مشکل ہوں گے، کتنے بھاری ہوں گے، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ پھر فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے زبان پر ہلکے ہیں تو اس کا مطلب ہے وزن بھی کوئی نہیں ہوگا، فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری۔ اسی آیت کے تحت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، اللہ جی مجھے وہ ترازو تو دکھایا جائے جس میں کل قیامت کے دن اعمال تولے جائیں۔ میں اللہ نے وہ ترازو دکھایا تو اس ترازو کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام حیران اور پریشان، اور اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ یہ کس کے بس میں ہے کہ جو اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ جن سے یہ پلڑے بھر جائیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن بندہ ایک کھجور بھی اخلاص کے ساتھ دے گا تو ایک کھجور کے ذریعے سے بھی اس کا پلڑا جو ہے وہ اعمال اور نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اس حدیث پاک میں یہ جو جملے ہیں ان کے متعلق علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جو بندہ ان جملوں کا ورد بنائے گا، روزانہ 100 دفعہ پڑھے گا، اللہ اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے جتنے سمندر میں جھاگ،
جو لوگ سمندری، اب تو وہ رہا ہی نہیں، ورنہ بحری جہاز میں جو لوگ سفر کرتے تھے، سمندری سفر کرتے تھے، تو جہازوں کے چلنے کی وجہ سے سمندر میں اوپر ایسے جھاگ جمع ہوتا ہے جیسے روئی کو جب دھنا جائے تو وہ جیسے جمع ہوتی ہے، جیسے اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے اجر و ثواب کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بچیوں کو جنہوں نے علم حدیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اللہ انہیں اس کی پوری اس کا اجر عطا فرمائے، ان کے خاندانوں کو اجر عطا فرمائے، اس ادارے کے جملہ منتظمین کو اجر عطا فرمائے۔ اور وہ کلمات ہیں کون سے؟ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نیت کر لیں اس مجلس کی برکت سے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم بھی زندگی میں اپنا یہ معمول بنائیں گے کہ روزانہ 100 دفعہ ان کا ورد کریں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔